کشمیر کی تحریک آزادی کا درخشاں ستارہ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سید علی گیلانی کا انتقال سری نگر میں اپنے گھر میں ہوا۔ سید علی گیلانی آخری ایام میں بھی غاصب بھارتی فوج کی قید و بند میں تھے۔ سید علی گیلانی 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر کی سیاست میں سید علی گیلانی کو ایک نمایاں مقام حاصل تھا۔ وہ تحریک حریت جموں و کشمیر اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین تھے۔ سید علی گیلانی مملکت پاکستان کے ساتھ گہری محبت اور مذہبی عقیدت رکھتے تھے۔ وہ کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے۔ سید علی گیلانی سوپور کے علاقے سے جموں کشمیر اسمبلی کے 3 بار رکن بھی منتخب ہوئے۔ سید علی گیلانی عمر بھی بھارتی مظالم کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ کشمیر کی تحریک آزادی کا درخشاں ستارہ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سید علی گیلانی کا انتقال سری نگر میں اپنے گھر میں ہوا۔ سید علی گیلانی آخری ایام میں بھی غاصب بھارتی فوج کی قید و بند میں تھے۔ سید علی گیلانی 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر کی سیاست میں سید علی گیلانی کو ایک نمایاں مقام حاصل تھا۔ وہ تحریک حریت جموں و کشمیر اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین تھے۔ ہمیں جوائن کیا ہے مجاہد علی گیلانی صاحب نے، جو سید علی گیلانی کے پوتے ہیں۔ بہت شکریہ مجاہد صاحب آپ کے وقت کا۔ سید علی گیلانی صاحب کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ تو یقیناً پر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے خیال میں آج کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ان کے چھوڑ جانے سے؟ سید علی گیلانی ایک برا عہد تھے، اور مقبوضہ کشمیر ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں مقبوضہ کشمیر سے جڑا ہر شخص، ہر فرد، ہر خطہ آج ایک لحاظ سے یتیم ہو گیا ہے۔ یہ تحریک، یہ جدوجہد آزادی، اس کے کئی باب، کئی عنوان سید علی گیلانی ہی ہیں۔ یہ پاکستان سے محبت، مقبوضہ کشمیر میں یہ نعرہ، جیوے پاکستان، ہر اس دن پہ جو پاکستان کے لیے اہم ہو، اس دن پہ پاکستان کا پرچم، یہ سب سید علی گیلانی تھے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے ہم ان کے فیملی ہے، وہ آج وہاں پہ نہیں ہو سکتی، جا نہیں سکتی۔ ایک بے بسی کا احساس ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری کشمیری قوم جو ہے نا، اس کا ایک اتحاد اور متحد ہونا ہے، اس وقت تو بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح اس وقت وہاں جو ہندوستانی حکام ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ ان کی تدفین ابھی کر دی جائے، تاکہ پوری قوم کی اس وقت جسد خاکی ان کا امانت ہے، پوری کشمیری قوم کا، اس جنازے میں وہ شرکت ہی نہ کر سکیں۔ اس وقت ہندوستانی حکام کی یہ کوشش۔ ان کی وفات پر بھی بھارتی حکومت سیاست سے باز نہیں آ رہی۔ مجاہد علی گیلانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، بہت بڑا ہی دکھ اور بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خلا ہے جس کو کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا۔ کیا کہیں گے جس طریقے سے ان کے آخری ایام بھی جو قید و بند کی صحبتوں میں گزر گئے؟ میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ علی گیلانی صاحب کی انتقال کی، وصال کی خبر سن کر پوری قوم افسردہ ہے۔ ہم سب اجتماعی طور پر انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کی ہمت کو، ان کے حوصلوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ وہ مشعل راہ ہیں، انہوں نے لوگوں کو سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ سکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ اصولوں پر کیسے قائم رہتے ہیں، انہیں نہ کوئی جھکا سکا، نہ دبا سکا، نہ خرید سکا۔ آج کشمیر ایک بہت عظیم شخصیت سے اور کشمیری محروم ہوئے ہیں۔ آج پاکستان سے محبت کرنے والا ایک بہت عظیم لیڈر ہم سے جدا ہوا ہے۔ ان کی کمی ہمیشہ ہمیشہ محسوس کی جائے گی، لیکن ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ وہ
ایک خوشبو کی طرح مہکتے رہیں گے، اور وہ زندہ و جاوید ان کے جو اصول ہیں، جو ان کے اقدار اور جو ان کا کردار ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہاں ان کے گھر کا محاصرہ کیا جا رہا ہے، ان کے خاندان سے ان کی جست خاکی کو زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے لوگ خائف دکھائی دے رہے ہیں، وہ ان کو جو ایک بنیادی انسانی حق ہے اور وہ جس طرح اسلامی قدروں کو پامال کر رہے ہیں، غسل، کفن، دفن کی جی، اور اس میں وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، ہندوستانی جو افواج ہیں اور پولیس ہے اور حکمران ہیں، یہ قابل مذمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری اور پاکستانی اور مسلمان جہاں جہاں ہیں انہیں آواز بلند کرنی چاہیے، اور انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں انہیں بتانا چاہیے کہ یہ بنیادی حقوق نہیں ہے جو سلب ہو رہا ہے، اس پر دنیا خاموش کیوں ہے، یہ دوہرا معیار کیوں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ یوم سوگ ہوگا، ہمارا پرچم سرنگوں ہوگا، اور ہر پاکستانی شہری، ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، جوان، مزدور ان کے لیے دعا گو بھی ہے، اور ان کے غم میں افسردہ بھی ہے۔ یقیناً قریشی صاحب، جس طرح سے آپ نے خود بھی کہا کہ انہوں نے یہ تاریخی نعرہ لگایا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے ان کی رحلت؟ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح انہیں دبانے کی، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ایک چٹان کی طرح جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے اپنے کو ڈٹے رہے، اور ان کے ارادوں کو نہ موڑ سکے۔ یقیناً ہر پاکستانی اس وقت افسردہ ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے بہت دل پہ بوجھ ڈالا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ آمین۔ قریشی صاحب، اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی، کس طریقے سے انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ نعرہ بلند کرتے رہے۔ ان کی شخصیت پر اگر روشنی ڈالیں تو کیا کہنا چاہیں گے ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ وہ ایک مکمل انسان تھے ہر لحاظ سے۔ آپ ان کے کردار کو دیکھیے، آپ ان کے قول و فعل کو دیکھیے، آپ ان کی جدوجہد کو دیکھیے، ہر لحاظ سے وہ ایک مکمل انسان تھے۔ اور انہوں نے جس طرح رہنمائی فرمائی، جس طرح انہوں نے حوصلے لوگوں کے بلند رکھے، مایوسی کے عالم میں وہ کبھی نہیں رہے، وہ ہمیشہ پر امید رہے، وہ ہمیشہ توانا رہے۔ 91 سال کی عمر میں بھی ان کے حوصلے جواں تھے۔ قریشی صاحب، ان کے وہ دل لرزا دینے والے الفاظ آج بھی یاد ہیں جب انہوں نے بھارتی حکام اور بھارتی فوج کو کہا تھا کہ دروازہ کھولو، تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ کیا بھارت کو کچھ لینینسی نہیں دکھا دینی چاہیے؟ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کشمیریوں کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارتی سرکار میں ذرا سی بھی انسانیت ہے تو انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اجازت دینی چاہیے، اور ان کا جو جنازہ ہے وہ جو بڑے احترام سے اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اس میں شریک ہونے کی اجازت دینی چاہیے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں ہونے دیتے تو ان کی جمہوریت اور ان کے حقوق کا جو ہے پول کھل جائے گا۔ یقیناً۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، کشمیر کی تحریک آزادی کا درخشاں ستارہ، بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی رحلت سے یقیناً ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے جسے پر کرنا آسان نہیں ہے۔ سید علی گیلانی اپنے آخری ایام میں بھی غاصب بھارتی فوج کی قید و بند میں رہے۔
سید علی گیلانی 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر کی سیاست میں سید علی گیلانی کو ایک نمایاں مقام حاصل تھا۔ وہ تحریک حریت جموں و کشمیر اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی تھے۔ سید علی گیلانی مملکت پاکستان کے ساتھ گہری محبت اور مذہبی عقیدت رکھتے تھے۔ وہ کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے۔ سید علی گیلانی سوپور کے علاقے سے جموں کشمیر اسمبلی کے 3 بار رکن بھی منتخب ہوئے۔